بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ قرآن اور زندگی کا معمہ کے عنوان سے ہم کچھ ڈسکشن سیشنز کریں گے۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اور قرآن نے اپنے آپ کو رزق کہا ہے۔ رزق اصل میں خوراک کو کہتے ہیں۔ ہمارے جسم کو رزق کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم کھاتے پیتے ہیں، اسی طرح سے ہماری عقل اور روح کو بھی رزق کی ضرورت ہے۔ کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے کہ دنیا کی یہ زندگی جس میں ہم کو رہنے کو کہا گیا ہے، اس میں بہت سے ایسے سوالات ہیں کہ جن کے جوابات ہمارے پاس نہیں ہیں، اور جب تک ان کے تسلی بخش جوابات ہمارے پاس نہ آئے تو زندگی بہرحال ایک معمہ رہتی ہے۔ ہمیں کس نے بنایا ہے؟ جس نے ہم کو بنایا ہے اس نے کیوں بنایا ہے؟ دنیا میں اونچ نیچ کیوں ہے؟ بہت امیر اور بہت غریب لوگ کیوں ہیں؟ کسی کی عمر زیادہ کسی کی کم کیوں ہے؟ اور سب سے بڑھ کر موت کیوں آتی ہے؟ موت کے بعد کیا ہوگا؟ یہ اور اس طرح کے بہت سے سوالات کو ڈسکس کرنے کے لیے آج میرے ساتھ محمد بشار الیاس موجود ہیں، جو اس موضوع سے متعلق اب سوالات کریں گے، اور یہ امید ہے کہ ایک اچھی ڈسکشن ہوگی۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر خالد۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور ضروری سمجھا کہ ہم بیٹھ کے اس سنجیدہ موضوع کے اوپر گفتگو کریں۔ جیسے کہ آپ نے ایک اس موضوع کی تمہید پروگرام کے شروع میں بیان کی ہے، اور ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ وہ سوالات کروں جو آج کل کے نوجوانوں کے ذہن میں ابھرتے ہیں، کیونکہ آج کل کے نوجوان ہر چیز کو ایک کرٹیکل لینس کے تھرو دیکھنا چاہتے ہیں، ہر چیز کے پیچھے ایک منطق، ایک ریشنل کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور بیسیکلی اس حقیقت کی فاؤنڈیشنز تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اور میرے خیال میں ایک سچائی کے طالب علم کا سفر بھی یہی رہنا چاہیے۔ تو اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں اس موضوع کے اوپر آپ سے کچھ سوالات کروں گا۔ جیسے کہ آپ نے ذکر کیا قرآن کا، جو کہ ایک ہدایت یا گائیڈنس کی سورس ہم اسے سمجھتے ہیں، تو اگر خالق نے گائیڈنس کی ایک اتنی وسیع تر ریسورس ہمیں دے دی، اس کے باوجود آج تک انسان کیوں اس کے اوپر ایک اتفاقی رائے پہ نہ آ سکا اس کی انٹرپریٹیشن میں، اس کو سمجھنے میں؟ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اسی انٹرپریٹیشن سے پھر مونوتھیزم اور پولیتھیزم اور خدا کے تصور میں آپ کو مختلف آراء نظر آتی ہیں، لیکن ایک بہت بڑا گروپ ہے جو کہ مونوتھیسٹ، ایک خدا کو ماننے والا ہے۔ تو کیا ان انٹرپریٹیشنز کی وجہ سے اس ایک خدا کا وجود ختم ہو جاتا ہے، یا اس کے اوپر کیا سوالات اٹھتے ہیں؟ میں چاہوں گا کہ ہم اس سوال سے شروع کریں۔ تو بنیادی سوال یہی ہے کہ جب الٹیمیٹ ریالٹی ہمیں دے دی گئی ہے قرآن کی صورت میں، تو اس کو سمجھنے میں ہم کیوں قاصر رہے؟ ہم آج تک کیوں اس پہ متفق نہ ہو سکے؟ دیکھیں بشار، بات یہ ہے کہ اگر تو ریالٹی کی نوعیت ایسی ہوتی کہ جیسے 2 + 2 = 4، تو سچی بات ہے پھر کوئی امتحان ہی نہ ہوتا۔ پھر تو اصل میں یہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کچھ روبوٹس قسم کی مخلوق بناتے اور یہ بتاتے کہ دیکھو 2 + 2 = 4، اور امتحان ختم ہو جاتا۔ نہیں، امتحان کی نوعیت یہ نہیں ہے۔ امتحان کی نوعیت کچھ یوں ہے کہ اللہ نے ہم انسانوں کو عقل دی، ہمیں شعور دیا، ہمیں ایک فطرت دی، ہمیں ڈائیورس قسم کے پس منظر دیے، اور ہر ایک کو اس بات پر ابھارا ان کے حالات کے لحاظ سے کہ وہ جہاں اپنی زندگی کی ضروریات کو پوری کریں، وہاں زندگی کے مقصد کو بھی جاننے کی کوشش کریں۔ آپ کے سوال میں جو پریشانی ہے وہ بڑی ویلڈ ہوتی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شرط عائد ہوتی کہ جو صحیح جوابات دے گا وہی میرے ہاں کامیاب ہوگا، اور جس کے جوابات 2 + 2 = 4 نہیں ہوئے وہ ناکام ہو جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ کچھ معاملہ یوں ہے کہ اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ الٹیمیٹ جوابات بالکل واضح ہیں، یعنی اللہ کے ہاں واضح ہیں، مگر وہ انسانوں کے لیے کچھ چھپے ہوئے ہیں، کچھ دھندلے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب انسان وہ ہے کہ جو اپنے حالات میں، اپنی لمیٹیشنز میں رہ کے بہترین ایفرٹ کرتا ہے۔ آپ یوں سمجھیے، اور یہ کنونشنل مسلمانوں کی انڈرسٹینڈنگ سے اب میں ایک مختلف بات کر رہا ہوں، صحیح، مجبوری ہے کیونکہ اس کے بغیر معمہ حل نہیں ہوتا۔ صحیح، آپ یوں سمجھیے کہ دنیا میں مسلمان بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، چینی بھی ہیں، ایتھیسٹ ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ جو شخص جس ماحول میں پیدا ہوا، پلا بڑھا،
وہ اپنی عقل، اپنی فطرت، اپنی شعور، اپنے تجربات کی روشنی میں اس سے توقع کی جا رہی ہے کہ وہ صحیح بات کی تلاش کے لیے مخلصانہ کوشش کرے، اللہ کی طرف سے پیدائشی طور پر جو اس کو اخلاقیات ملی ہیں اس پر پورا اترے. وہ کتنا اس میں کامیاب ہوتا ہے، اس کا انحصار اس پر ہے کہ وہ اپنی لمیٹیشنز میں رہتے ہوئے کتنی مخلصانہ کوشش کرتا ہے. اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ وہ ذات کرے گی جو سب کچھ جانتا ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، جو ہماری لمیٹیشنز کو جانتا ہے، اور اس کا فیصلہ آخری حد تک انصاف پر مبنی ہوگا. یہ ایک نقطہ ہے بشار، میں آپ کو بتاؤں، جس سے سچی بات یہ ہے کہ بہت تسلی ہوتی ہے. ورنہ اللہ کے پیغام کو ماننا اس دنیا کی زندگی کے مسائل کے ساتھ ممکن نہیں ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا ماضی میں جانا چاہوں گا اور پیچھے میں. اسلام کیونکہ خدا کا دین ہے اور یہ کوئی 1400 سال پہلے تو نہیں آیا، جب سے دنیا بنی ہے اللہ کا دین اسلام ہی ہے. حضرت آدم سے لے کے جتنے انبیاء آئے وہ سارے دین اسلام کی ہی بات کرتے رہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں ایک سٹیج پہ آ کے وہ دین 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا، جس کو ہم دین ابراہیمی بھی کہتے ہیں، جس میں عیسائیت ہے، مسلمان ہیں اور یہودیت ہے. تینوں قسم کے لوگ یا فکر کے لوگ ایک ہی خدا کی بات کرتے ہیں. تو جب ریسورس موجود تھی، گائیڈنس موجود تھی، لوگوں کے اندر اس سچائی تک پہنچنے کا جذبہ بھی تھا، اس پہ لوگوں نے کام بھی کیا، تو کچھ لوگ جو ہیں وہ عیسائیت کی طرف نکل گئے، کچھ یہودیت کی طرف نکل گئے، اور باقی ہمارے سامنے مسلمانوں کے سامنے. تو کیا آپ ان تینوں کے سفر کو سچائی کا سفر سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ ان تینوں کا ہی نہیں، تمام انسانوں کا، تمام مختلف دینی اور غیر دینی گروہوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا سفر، اگر وہ واقعی زندگی کے معمے کے بارے میں پریشان ہیں اور اس کو تلاش کرنے کے لیے مخلصانہ کوشش کرتے ہیں، اپنے اندر کی اللہ کی طرف سے ملی ہوئی صلاحیتوں، امکانات کو صحیح طرح سے بروئے کار لاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو وہ سب کامیاب ہیں. دیکھیں، میں پھر آپ سے یہ بات دہراؤں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز لازماً مقصود مطلوب نہیں ہے کہ ہم 2 + 2 4 کہیں وہاں تک پہنچ جائیں. اس کو یہ چیز مطلوب ہے کہ ہمارے اپنے حالات میں رہتے ہوئے ہم 4 تک پہنچنے کی کیسی مخلصانہ کوشش کرتے ہیں. اللہ نے تقریباً 22-23% انسانوں کو مسلمان بنایا. اس سے زیادہ بڑی پرسنٹیج میں اس نے عیسائی بچے پیدا کیے اور دوسری آبادیاں اس نے ڈیزائن کی. ہر ایک سے ان کے حالات کے لحاظ سے وہ ایمان اور نیک اعمال کے بارے میں ایٹیچیوڈ، پرفارمنس ایکسپیکٹ کرتا ہے. مجھے اگر اوور سمپلیفائی تھنگز، اگر مجھے ایمان اور عمل صالح کو پیرافریز کرنے دیں، اور آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے کس بنیاد پر اس کو پیرافریز کیا ہے، تو ایمان سے مراد ہے انٹلیکچوئل آنیسٹی. یعنی آپ اگر انٹلیکچولی ایک آنیسٹ آدمی ہیں اور پیغمبروں کے زمانے میں موجود ہیں تو آپ لازماً ایمان لائیں گے. اگر آپ ایک انٹلیکچولی آنیسٹ آدمی ہیں اور پیغمبر موجود نہیں ہیں اور آپ کے سامنے دین کی صحیح پریزنٹیشن ہوئی ہے، آپ لازماً ایمان لائیں گے. لیکن اگر آپ ایک انٹلیکچولی آنیسٹ آدمی ہیں اور آپ کے سامنے ایک پور پریزنٹیشن ہوئی ہے، تو یہ عین ممکن ہے، اس کا بڑا غالب امکان ہے کہ آپ نہایت کنفیوزڈ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ نہایت کامیاب ہیں. سو اس کا تعلق آپ کے اپنے حالات سے ہے. سو یہ زندگی کا معمہ حل ہی اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو اپرچونٹی دی ہے، جن حالات میں دی ہے، وہ اس کے لحاظ سے ان کا فیصلہ کرے گا. کیسے کرے گا؟ اس کا علم مکمل ہے، ہر چیز سے واقف ہے، اور آخری درجے میں انصاف کرنے والا ہے. اور انصاف ہی نہیں، وہ رحم اور مہربانی کرنے والا بھی. جی ڈاکٹر صاحب، مجھے جو آپ کی بات سے پوائنٹ سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ تمام انسانوں کو ایک ہی سانچے میں نہیں پرکھا جا سکتا. ہر کسی کی مختلف استعداد ہے، مختلف انٹلیکچوئل کیپیسٹی ہے. بالکل. اور سوال اس سے اسی کے ڈائنامکس یا کیپیسٹی کے لحاظ سے کیا اور اس کے حالات مختلف ہیں، سرکمسٹانسز مختلف ہیں. صحیح. چاہے اس کے اندر وہ سچائی کے رستے پہ ہے لیکن وہ سچائی تک نہ پہنچ سکے. بالکل. وہ کہیں مس لیڈ ہو گیا یا مس گائیڈ ہو گیا. اور اس کے باوجود اپنے اس سفر میں جہاں کہ وہ غلط ڈائریکشن میں چلا گیا، وہ بے چین ہے. یعنی
صحیح جواب نہ ملنے تک انسان بے چین رہتا ہے. وہ بے چینی اللہ جانتا ہے کہ کسی کے اندر ہے یا نہیں ہے. ہم تو لوگوں کے ظاہر کو دیکھتے ہیں, ہم کسی کے باطن کو تو نہیں دیکھ سکتے. صحیح. ڈاکٹر صاحب ایک آپ نے بیچ میں بات کی دین کی پریزنٹیشن کی, کہ دین کی پریزنٹیشن کیونکہ آ گئی ہے سامنے تو اب کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنا نہ سکیں یا اس پہ عمل نہ کر سکیں. دین کی پریزنٹیشن پہ میں تھوڑی سی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو سلیس زبان میں اتارا اور اس میں کوئی کجی اور پیچیدگی نہیں رکھی. یہ خالق کہہ رہا ہے جس نے اپنا کلام اتارا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن ہمارے تک پہنچنے کے بعد کا جو سفر ہے اس کے اندر ہمیں دین کی بے تحاشا پریزنٹیشنز نظر آتی ہیں. کوئی ایک پریزنٹیشن اگر ہو تو میں آپ سے متفق ہو جاؤں گا, آپ نے صحیح بات کی ہے کہ دین کی پریزنٹیشن آ گئی ہے. لیکن جب خالق نے خود کہہ دیا کہ اس کے اندر کوئی کمی پیچیدگی نہیں ہے, قرآن کے اندر آپ ایک لفظ ایک حرف کی تبدیلی نہیں کر سکتے, تو ایک ایسی جامع عالمگیر کتاب کی انڈرسٹینڈنگ میں اتنا فرق ہمیں آج مسلمانوں میں کیوں نظر آتا ہے؟ دیکھیں, آپ نے دو باتیں کہی ہیں. ایک تو یہ کہ اس کی زبان بہت آسان سلیس ہے, اور دوسرا یہ کہ اس میں کوئی کجی نہیں ہے. دوسری بات تو تب بھی صحیح تھی اور اب بھی ایسے ہی ہے. پہلی بات بھی صحیح ہے جی, لیکن وہ اصل میں اپلیکیبل ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کی زبان عربی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر قریش کے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ تمہاری زبان میں ہے اور یہ عربی مبین میں ہے, واضح ہے, اور اعلیٰ ترین جو بیان کا انداز ہے اس میں سموئی ہوئی ہے یہ کتاب. جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے کہ اگر معاملہ ایسا ہے تو پھر مسلمانوں میں اتنے اختلافات کیوں ہیں؟ جی, دیکھیں, اس کا جواب ایک ہی ہے, اور میں جب جواب دوں گا تو آپ کہیں گے کہ آپ نے کچھ بات کو زیادہ آسان کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن حقیقت یہ آسان میں کرنے نہیں دوں گا جی, جتنی گہرائی میں جا سکتا ہوں میں جاؤں گا. دیکھیں, قرآن مجید ایک پڑھنے والے سے تقاضا کرتا ہے, اور مجھے امید ہے کہ آپ اتفاق کریں گے کہ یہ تقاضا بالکل جائز ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں نا تو آپ اس کے آگے سرنڈر کر دیں. آپ کے ذہن میں ادھر ادھر کے کوئی خیالات نہ ہو. جب آپ یہ کریں گے تو قرآن کے پڑھنے اور سمجھنے میں پھر بھی غلطی کریں گے. میں اور آپ دونوں یہ کام کریں, ہم دونوں اختلاف کریں گے. آپ یقین جانیے کہ کچھ دیر کے, چند گھنٹوں, چند دنوں, چند ہفتوں کے بعد ہمارا اختلاف ختم ہو جائے گا. معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ میں ایک صاحب سے متاثر ہوں, کئی یہ غامدی صاحب سے, آپ ایک صاحب سے متاثر ہیں, کئی یہ مولانا روم سے. اب آپ کہتے ہیں میں نے مولانا روم کو نہیں چھوڑنا, اور میں کہتا ہوں میں نے غامدی صاحب کو نہیں چھوڑنا, تو اصل میں قرآن تو زیر بحث ہی نہیں ہے. یہ عام یقین جانے کہ مسلمان بلنڈر کر رہے ہیں. تو میں ایسی مثال دے رہا ہوں جو مثال ایک عالم میں واقعہ ہے, صحیح, ہم دونوں کو اگر سامنے رکھا جائے. جی, لیکن ان ریالٹی کیا ہو رہا ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ میں نے فلاں حدیث کی کتاب کو ماننا ہے, کوئی کہہ رہا ہے میں نے فلاں سیرت کو ماننا ہے, کوئی کہہ رہا ہے میں نے اپنے اماموں کو ماننا ہے, کوئی کہہ رہا ہے میں نے کسی کو ماننا ہے. تو ارے بھائی, جب آپ خارج کے اتنے زیادہ علوم کے ذرائع کو اصل بنیاد مان رہے ہیں, اور جس کتاب نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ آپ کو ہدایت دے گا, اور اگر آپ اس کو سب تھام لیں گے تو آپ متحد ہو جائیں گے, اس کو آپ خالی و ذہن ہو کے پڑھ نہیں رہے ہیں, تو آپ کو سیدھا راستہ اور اتحاد ملے گا کیسے؟ آپ کو منتشر ہونا چاہیے. یہ آپ نے بڑا ویلڈ پوائنٹ ریز کیا ہے. تو کیا ڈیڈکٹیو لاجک یہ کہتی ہے کہ اگر ہدایت آ گئی تو پھر اس ہدایت کو کمپریہنسیبل ہونا چاہیے؟ میرے خالق نے مجھے ایک ہدایت دے دی تو وہ تقاضا یہ کرتی ہے کہ مجھے وہ سمجھ بھی آنا چاہیے. تو آج تک جو اختلافات, جو مختلف آراء قائم کی گئیں, انٹرپریٹیشنز قرآن کے بارے میں, دین کے بارے میں قائم کی گئیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑا گیپ یا فلا رہ گیا کہ ہم قرآن کو سمجھنے کے اصول پہ نہ آ سکیں؟ کیونکہ اگر وہ کتاب ایک جامع ہے, ایک حکمت رکھتی ہے, ایک کوہرنٹ کتاب ہے, تو پھر وہ ایک خاص اصول پہ کسی کو سمجھ آنی چاہیے, اور اصول ہوگا تو کامن انڈرسٹینڈنگ ہوگی. کیا میں اس معاملے میں صحیح سمجھ میں جا رہا ہوں؟ دیکھیے, آپ نے بالکل صحیح اپنے پریشانی کا اظہار کیا, جی, لیکن اس میں آپ سے گزارش کروں بشار کہ صحیح سوچنے کا طریقہ یہ ہے, جب کہ آپ ایبسلیوٹلی سیریس ہو جائیں گے قرآن کو سمجھنے کے لیے, آپ کہیں گے کہ یہ لوگ کہ جو آپس میں اختلاف کر رہے ہیں, یہ ہو رہا اختلاف, میں ان میں سے کسی کو بدنیت نہیں سمجھتا, یہ سارے مخلص لوگ ہیں, مگر یہ میں نہیں ہوں. آپ کہیں کہ
خالد صاحب آپ مجھے بتائیں، میں حاضر ہوں، ایک پیچیدہ مسئلہ لے لیتے ہیں، مثال کے طور پر قانون وراثت لے لیتے ہیں، اس میں بڑے مسائل ہیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو بھی آئیڈیاز آپ کے ذہن میں آتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کنفیوزڈ ہیں وہ لے کر آئیں، لیکن قرآن کو الٹیمیٹ اتھارٹی مانیں. ہو سکتا ہے کہ میں چونکہ ذرا کافی حد تک نالائق آدمی ہوں تو مجھے زیادہ ٹائم لگے گا، آپ غامدی صاحب سے بات کریں تو جلدی ایسا ہو جائے گا، لیکن آپ یقین جانیں کہ میرے کہنے، ان کے کہنے، کسی اور کے کہنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ قرآن مجید کے بیان، اس کے الفاظ، اس کی پریزنٹیشن سے انشاءاللہ اگر آپ اس اپنے بیگیج کو پیچھے چھوڑ کے آئیں گے تو آپ کہیں گے بات واضح ہوگی. کوئی اختلافی مسئلہ لے، ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ نہیں میں یہ والی بات کیوں مانوں، یہ تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے قرآن کی. امام بخاری تو یہ فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ نے تو یہ فرمایا، امام جعفر صادق نے تو یہ فرمایا، پھر کچھ نہیں ہو سکتا. پھر آپ اپنے بیک گراؤنڈز کو پکڑیں اور تھامیں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اس سے ثواب دارین حاصل کریں. قرآن کو اگر آپ نے ہدایت کی کتاب اور الفرقان ماننا ہے تو پھر آپ کو یہ ماننا ہوگا کہ ان سب کی ہم عزت کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر ہم اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، جس کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ کتاب یہ ہو یا پچھلی کتابیں ہوں، یہ نازل اس لیے کی جاتی ہیں لیحکم بین الناس، تاکہ وہ فیصلہ کر دیں لوگوں کے درمیان فی مختلفوا فی، ان معاملات میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا. اختلاف ظاہر ہے کوئی سیاسی معاملات یا سائنسی معاملات نہیں، دینی معاملات میں. کتاب آئی ہی فیصلہ کرنے ہیں، وہ فیصلہ کرتی ہے بشرطے کہ ہم اس کو یہ اتھارٹی دیں. ڈاکٹر خالد ہمارے پاس وقت کم ہے پہلے ایپیسوڈ کا، میں چاہتا ہوں آخر میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے مزید پوچھ لوں، وہ یہ ہے کہ قرآن کی سمجھ کیا انسان کے فہم پہ ڈپینڈ کرتی ہے؟ کیونکہ ہر انسان کا، آپ نے جب شروع میں تمہید باندھی تو اس میں واضح کیا کہ ہر انسان کی کیپیسٹی، انٹلیکچوئل کیپیسٹی، اس کے اندر اس سچائی تک پہنچنے کی لگن، اس میں فرق ہے. جب فرق رکھا گیا ہے اور عقل اور دانست میں بھی فرق رکھا گیا ہے، حکمت میں بھی فرق رکھا گیا ہے انسانوں کے اندر، تو پھر تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فہم میں بھی فرق ہوا ہے، اور جب فہم میں فرق ہے تو قرآن کی انڈرسٹینڈنگ میں بھی فرق ہوگا. جی بالکل صحیح آپ نے کہا، یہ فرق ہوتا ہے، لیکن آپ یوں سمجھیے کہ ایک ہے میرے فہم میں کچھ کمی میری اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے اور میری ڈیووشن کی وجہ سے، میں اتنا وقت نہیں دے سکا، اتنا فوکس نہیں ہو سکا، اور میرے مقابلے میں کسی دوسرے شخص کی کہ جو عقلی طور پر مجھ سے زیادہ شارپ ہے اور وہ زیادہ کنسنٹریٹ فوکس کر رہا ہے تو اس کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوگی. ہم دونوں چلیں گے اسی ڈائریکشن میں، کسی کی کم ہوگی، کسی کی زیادہ ہوگی، چھوٹے چھوٹے معاملات میں اختلاف ہوگا، لیکن کسی بڑی بات میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا. اور جو اختلاف ہوگا بھی، اگر میں پیچھے ہوں اور کوئی مجھ سے آگے ہے اور میں نے اس کو اپنے انا کا مسئلہ نہیں بنا لیا ہے اور میں ہمبلنس کے ساتھ صحیح بات کو جاننے کی کوشش کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ میں چیزوں کو، صحیح بات کو پالوں گا. دیکھیں اگر یہ اسٹرگل نہ ہو تو زندگی کا مقصد ختم ہو جائے. زندگی کا معمہ حل ہی اس طرح ہوتا ہے کہ یہ جتنے بھی پریشانیاں، اختلافات آپ نے بیان کی ہیں، یہ اصل میں اللہ کی طرف سے امتحان کا حصہ ہے، اور اس امتحان میں وہ کیا دیکھ رہا ہے کہ تم میں سے کون ہے کہ جو اچھا عمل کرتا ہے اپنے حالات کے لحاظ سے. ناظرین، ہم نے قرآن اور زندگی کے معمے کے بارے میں اپنی ابتدائی گفتگو کی، جس کا کچھ خلاصہ یوں بنتا ہے کہ دنیا میں بہت تنوع ہے، بہت ڈائیورسٹی ہے، مختلف خیال کے لوگ ہیں، مسلمان بھی آپس میں بہت اختلاف کرتے ہیں. تو پھر اس سب کے ساتھ ہم یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں کہ قرآن زندگی کے معمے کو حل کرنے کے لیے آیا ہے؟ میں نے کوشش کی کہ میں اس کا جواب دوں کہ نہیں، اس کے باوجود قرآن مجید اس معمے کا حل پیش کرتا ہے. امید ہے کہ آپ کو ہماری گفتگو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ہم ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم.